اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی۔ اولاً آج کی انتہائی اہم اور خوشی کی تاریخ 3 شعبان المعظم نواسہ رسول فرزند علی و بطول ابا الاحرار کی خدمت میں اور بالخصوص مومنین اور اہل ولا کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر جتنا گفتگو کی جائے کم ہے، اور تاریخ انسانیت کی امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ جتنا لوگ متاثر ہوئے ہیں اور جتنا کے بارے میں لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اتنا کسی بھی تاریخ کی شخصیت کے بارے میں نہ اظہار عقیدت کیا گیا ہے، نہ لوگوں نے ان کے بارے میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مذہبی رہنما دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن امام حسین وہ ذات ہیں کہ جن کے سلسلے میں آپ اپنے کیا غیر بھی متاثر ہوئے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ لہذا آج کی تاریخ جو امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے، نبی کے نواسے ہیں، امام علی کے بیٹے ہیں، حضرت زہرا کے لخت جگر ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں یزید نہیں بلکہ یزیدیت کا مقابلہ کر کے وہ راستہ دکھایا جس کے اوپر جو لوگ بھی چلے ہیں انہوں نے عزت کے ساتھ سربلندی والی زندگی حاصل کی ہے، اور وہ آج شان کے ساتھ غلامی سے نجات حاصل کرتے ہوئے سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم غور کریں، حسین ابن علی وہ ذات ہیں کہ اگر چاہتے ہیں عزت والی زندگی ملے، شرافت والی زندگی ملے، سر بلندی والی زندگی ملے، غلامی سے ہمیں نجات ملے، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو، ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو، تو اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ حسین ابن علی کو پہچانا جائے، ان کے راستے پر چلا جائے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے، تو ہم عزت والی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور ظلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسین ابن علی کا معاملہ صرف کسی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کسی مذہب و مسلک تک محدود نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کا معاملہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ حسین ابن علی تمام عالم انسانیت کے رہنما ہیں۔ اگر درس انسانیت حاصل کرنا ہے تو ہم کو حسین ابن علی کو پہچاننا ہوگا۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کمالات، فضیلتیں، اچھائیاں، خوبیاں اللہ نے رسول کو عطا کی ہیں، اور رسول کے بعد جانشین رسول جو 12 افراد ہیں، جن میں سے 11 ہمارے امام دنیا میں زندگی گزار چکے ہیں اور دنیا سے ظاہری اعتبار سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آخری وہ نبی کے جانشین پردہ غیب میں موجود ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فضیلت میں، کمال میں، خوبیوں میں، اچھائیوں میں تمام ائمہ معصومین، چاہے امام علی ہوں یا امام حسن ہوں، امام سجاد ہوں، امام باقر ہوں، امام صادق ہوں، یہ سب فضیلتوں کے حامل ہیں۔ یعنی جو عظمت، جو اہمیت، جو مرتبہ امام حسین کا ہے وہی امام حسن کا ہے، وہی امام باقر کا ہے، وہی امیر المومنین کا ہے، بلکہ امیر المومنین مرتبے میں دیکھیں تو افضل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج امام حسین کی عظمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہ حسین ابن علی کے سلسلے میں یہ چیزیں جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ بہت سی وجوہات میں یہ بھی ہے کہ جیسے حالات حسین ابن علی کے سامنے آئے ویسے حالات کسی اور امام کے زمانے میں نہیں تھے۔ یعنی جیسا ماحول، جیسے حالات
حسین ابن علی کے زمانے میں تھے، امام حسین کے زمانے میں تھے، وہ حالات کسی اور کے زمانے میں نہیں تھے۔ اور اپنے حالات اپنے زمانے میں یزید جیسے ایک ظالم کا مقابلہ کر کے حسین ابن علی نے جو راستہ پیش کیا ہے، اگر وہی حالات کسی اور امام کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام مثلاً امیر المومنین کرتے جو کربلا میں حسین ابن علی نے کیا ہے، وہی کام مثلاً امام صادق کرتے جو امام حسین نے کیا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ آج امام حسین کی عظمت اور اہمیت کے ایک معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں اگر یہ دیکھ رہے ہوں کہ ظلم بڑھ رہا ہے اور ظلم و بربریت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ظالم طاقتیں سر چڑھنا چاہ رہی ہیں اور یزیدیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کا قتل عام ہے، یعنی وہی حالات تقریباً جو سن 60 ہجری میں حسین ابن علی کے سامنے تھے، تقریباً اسی طرح کے حالات کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں دنیا میں، یعنی ناانصافی ہے، ظلم ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہونا ہے، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہے، بے گناہوں کا قتل عام ہے۔ تو اگر آج اسی طرح کے حالات ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آج بھی حسین ابن علی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، حسین ابن علی کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ حسین ابن علی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اپنے زمانے میں کبھی بھی برائیاں سر چڑھنا چاہیں، برائیاں آگے بڑھنا چاہیں، ظلم و بربریت کو، تشدد کو، ناانصافیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، یزید نما افراد سماج میں سر اٹھا رہے ہوں، تو اس کا مقابلہ حسین ابن علی کو پہچان کر ان کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اور ثبوت کے طور پر اگر آپ غور کیجئے، دنیا میں ہمارے اسی عصر حاضر میں کہا جائے، ہمارے سامنے 2 نمونے ایسے ہیں، بلکہ 3 نمونے ایسے ہیں۔ آپ اگر افریقہ کی تاریخ پڑھیے، نیلسن منڈیلا، ان کا یہی جملہ تھا کہ جب انہیں قید کیا گیا ہے اور انہیں ظلم اور ناانصافیوں سے گزرنا پڑ رہا تھا، ایک مرحلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ خود ان سے منسوب جو جملات بیان کیے گئے ہیں کہ میں بھی مایوسی کا شکار ہو چکا تھا اور سر جھکانے پہ تیار تھا اور سر تسلیم کو خم کرنے پہ تیار تھا، لیکن میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار آیا ہے، حسین ابن علی کی شخصیت آئی ہے، کربلا کو میں نے نگاہوں میں رکھا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی طرف توجہ، حسین ابن علی کے بارے میں معلومات، کربلا کو نگاہوں میں رکھنا سبب بنا ہے کہ پھر میں نے ہمت و حوصلے کے ساتھ جب آگے بڑھا ہوں تو اس اپنے زمانے کے ظلم و بربریت کو ہم نے شکست دی ہے اور سربلندی اور عزت کے ساتھ ہم نے سر اٹھایا ہے اور اپنے کو غلامی سے نجات دی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہمارے ساتھ۔ دوسرا، اس یہی دیش، یہی ہمارا عزیز ملک ہندوستان، آپ غور کیجئے، مہاتما گاندھی سے منسوب یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ جب انگریزوں نے اس ملک کو غلام بنایا ہے اور غلامی کی طرف لے گئے اور یہاں ظلم و بربریت نے سر اٹھایا ہے، ہندوستان ظلم و تشدد کے گویا راستے پر اس عنوان سے تھا کہ انگریز یہاں ظلم کر رہے تھے، غلام بنا رہے تھے، غلام بنائے ہوئے تھے۔ تو جس شخص نے اس ملک کو غلامی سے آزادی دلائی، انگریزوں کے ظلم سے نجات دلائی، وہ ہمارے مہاتما گاندھی تھے، اور ان کا یہ مشہور جملہ ہے کہ میں نے کربلا کی تاریخ کو نگاہوں میں رکھا ہے، میں نے حسین ابن علی کی شخصیت کو پڑھا ہے، میں نے حسین ابن علی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، میں نے حسین کے اور حسین کے اقدام کو، کربلا کی قربانی کو نگاہوں میں رکھا ہے، تب ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ یہ ان سے منسوب جملہ، یہ تیسرا نمونہ ہمارے زمانے کا۔ تیسرا نمونہ اس وقت آپ ایران میں چلے جائیے، جہاں 2500 سالہ ظلم و بربریت کی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا، جو آج بھی دوبارہ پھر بعض طاقتیں اسی شہنشاہیت کو یا اسی ظلم کے حکومت کو دوبارہ لانا چاہتی ہیں، لیکن جس مرد فقیہ نے، جس مرد مجاہد نے، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظلم کی حکومت کا خاتمہ کیا، اس شہنشاہیت کا خاتمہ کیا ہے، انہوں نے یہی جملہ کہا ہے، فارسی کا جملہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور کربلا کی وجہ سے، یعنی وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر انصاف کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم نے اگر اپنے کو ظلم سے نجات دی ہے، ہم نے اگر سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے، اگر ہم نے ظلم و بربریت کا مقابلہ کیا ہے،
تو اس کا سبب کربلا ہے، حسین ابن علی ہے۔ یعنی یہ نمونے میں نے اس لیے عرض کیے ہیں کہ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو ظلم بڑھ رہا ہے، جو ناانصافیاں بڑھ رہی ہیں، جو بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ناانصافیوں کا زور ہے، جہاں استعماری طاقتیں، ظالم طاقتیں کمزوروں کو دبانا چاہتی ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس دور میں بھی اس غلامی سے نجات حاصل کرے، عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیے، اس کا صرف اور صرف راستہ حسین ابن علی ہے۔ یعنی حسین ابن علی ہر دور کی ضرورت کا نام ہے، حسین ابن علی کا اقدام ہر دور کے لیے ہے۔ حسین ابن علی صرف کربلا کے لیے نہیں تھے، حسین ابن علی صرف 61 ہجری کے لیے نہیں تھے، حسین ابن علی صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ حسین ابن علی ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ہر زمانے میں اگر ہم چاہیں کہ کیسے عزت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمیں حسین ابن علی کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔ جب آج ہمارے سامنے ایسی طاقتیں جو ہر ایک کو غلام بنانا چاہتی ہیں، غلامی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، دنیا میں ناانصافیوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں، جہاں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں جو طاقت حاصل کر لے وہی اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، جہاں دوبارہ فرعونیت سر اٹھانا چاہ رہی ہے، جہاں یزیدیت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی انصاف پسند انسان، اگر کوئی آزادی پسند انسان، اگر کوئی حریت پسند انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنے کو غلامی سے نجات دلاتے ہوئے سر اٹھا کر جی لیں، اس کے لیے ہمیں حسین ابن علی کو سمجھنا ہوگا، حسین ابن علی کو پہچاننا ہوگا، حسین ابن علی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ آج کی تاریخ جو 3 شعبان المعظم ہے، ابا عبداللہ الحسین کی ولادت کی تاریخ ہے، امام حسین اس تاریخ میں دنیا میں آئے۔ ہم اگر غور کریں جس وقت آئے ہیں اس وقت بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کسی اور موقع پر نہیں تھے۔ یہ واقعات نہیں تھے بلکہ ایک پیغام تھا کہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ یہ ولادت کے وقت بعض عجیب و غریب واقعات کا رونما ہونا، بعض واقعات کا سامنے آنا۔ مثال کے طور پر یہ مسلمات میں سے ہے کہ جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے تو حتیٰ زمین والے کیا آسمان والے بھی نبی کریم کے پاس آئے ہیں، چاہے وہ فرشتے رہے ہوں، چاہے وہ فطرس رہا ہو، چاہے وہ دردائل رہے ہوں، چاہے وہ سلسائل رہے ہوں، یعنی ایسے فرشتے بھی زمین پر آئے ہیں، سپر پاور سمجھ رہے ہوں۔ جب وہ حسینیوں سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں تو سوائے ذلت و رسوائی کے ان کے حصے میں کچھ اور نہیں آتا ہے۔ وہ دنیا کی ہر طاقت کو تو جھکا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے، بہرحال میں صراحت سے آج امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک درس ہے۔ آج میڈیا کچھ بھی دکھا رہی ہو، آج ہمارے سامنے کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہو، لیکن اتنا یقین رہے کہ دنیا میں جہاں سچے حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، سچے حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ ایران میں آیت اللہ خامنائی ہوں یا دوسری جگہوں پر حسین ابن علی کے سچے چاہنے والے ہوں، اس بات کا یقین رکھیے گا کہ جب تک یہ حسین ابن علی کے راستے پر چلتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں جھکا سکتی ہے، نہ انہیں ذلیل کر سکتی ہے۔ میڈیا کچھ بھی دکھا رہی ہو، اس دور میں بھی بنی امیہ کی میڈیا نے حسین ابن علی کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے تھے، لیکن وہ سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے۔ آج بھی عزت کے ساتھ علی ابن ابی طالب زندہ ہیں، آج بھی عزت کے ساتھ حسین ابن علی زندہ ہیں۔ یقین رکھیے آج بھی اس وقت جو حسین ابن علی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو آج یزیدیت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، لاکھ دنیا کے تمام طاقتیں مل کر بھی ایسے لوگوں کے سر کو جھکانا چاہیں وہ تو ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن حسین کے راستے پہ چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہم یقین رکھیں، چاہے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنے زمانے کی یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی سے یزید کو کیوں اختلاف تھا؟ حسین ابن علی سے یزید کو کیا نقصان تھا؟ دنیا کی تمام حکومتیں، تمام طاقتیں، تمام افراد اپنا ضمیر بیچ چکے تھے، سب یزید کے آگے سر جھکا چکے تھے، تو پھر حسین ابن علی کو یزید نے کس لیے قتل کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کون ایسا تھا جس نے یزید کو خلیفہ نہ تسلیم کر لیا ہو؟ کون ایسا تھا جس نے یزید کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیا ہو؟ کون ایسا تھا جس نے یزید کے آگے ذلت و رسوائی کو قبول نہ کیا ہو؟ جب سب یزید کے آگے جھک چکے تھے تو پھر یزید کو حسین ابن علی سے اختلاف کس بات کا تھا؟ جب سب یزید کے آگے سر جھکا رہے تھے تو پھر یزید حسین ابن علی کو
کیوں قتل کر رہا تھا؟ یہ حسین ابن علی کو قتل کرنا یا بیعت کا اصرار اس بات کی دلیل تھی کہ ہر ظالم جانتا ہے کہ جب تک حسین ابن علی یا حسین جیسے زندہ رہیں گے کبھی بھی کوئی یزیدی نہ مشن کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہذا جیسے اس دور میں یزید نے تمام طاقتوں کے سر جھکانے کے باوجود حسین ابن علی کو اپنے اعتبار سے دبانا چاہا لیکن نہ دبا سکا، آج بھی یہ استعماری طاقتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہر ایک نے ہمارے آگے سر جھکا دیا ہے، ہر ایک نے ہماری غلامی کو تسلیم کر لیا ہے، ہر ایک ہمیں اپنا آقا و مولا سمجھ رہا ہے، لیکن ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ملک ہے جو آج عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی رہا ہے۔ یہ استعماری طاقتیں جانتی ہیں کہ جب سماج میں ایسا کوئی فرد، ایسا کوئی ملک باقی رہے گا جو کسی استعمار کے آگے سر نہیں جھکائے گا تو وہ تنہا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر ایک کو سہارا بھی دیا کرتا ہے، ہر مظلوم کا ساتھی بھی بن جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی زمانے کا کوئی ظالم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ حکومتیں چاہتی ہیں کہ ایسے افراد بھی سر کو جھکا دیں، ایسے افراد بھی ہمارے آگے سر تسلیم کو خم کر لیں، ہماری غلامی کو قبول کر لیں، لیکن اتنا یقین رکھیے گا کہ جب تک دلوں میں حسین ابن علی کی محبت رہے گی، جب تک حسین ابن علی کے چاہنے والے رہیں گے، جب تک سچے کربلا کے ماننے والے رہیں گے، اور کربلا کا آغاز چونکہ غدیر سے ہوا تھا، جب تک دلوں میں ولایت علی رہے گی، یہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی چاہ لے کہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے سر کو جھکا دے نہیں جھکا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جو غدیر سے عزت ملی ہے یہ قیامت تک یہ عزت و وقار باقی رہے گا۔ یہ عزت جو کربلا میں حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو دکھائی ہے، جو راستہ حسین ابن علی نے دکھایا ہے، جب تک ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ عزت و وقار کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ جہاں ہمارے لیے راستہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، اور جہاں شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا امام ہمیں عطا کیا ہے جس نے ہر دور میں ہمیں عزت سکھائی ہے، جس نے ہر دور میں ہمیں وقار سکھایا ہے، جس نے ہر دور میں ہمیں عزت و سربلندی کا راستہ دکھایا ہے، جس نے ہر دور میں غلامی سے نجات حاصل کرنے کا راستہ دکھایا ہے۔ وہیں دیگر تمام افراد کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ عزت کے راستے پر چلو، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ وقار کے راستے کو اختیار کرو، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے کو غلامی سے نجات دو، تو آؤ حسین ابن علی کو پہچانو، حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلو۔ جیسے میں نے بعض نمونے آپ کے سامنے پیش کیے، آج بھی جو فرد، جو حکومت، جو اقتدار چاہتا ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے وہ حسین ابن علی کو پہچانے۔ ختم کرتے ہوئے امام حسین کا ایک مشن جو بارہا میں نے عرض کیا ہے، اس تمام مشن میں کربلا تک گئے ہیں، اور امام صادق کا یہ جملہ کہ بذل مہجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، حسین ابن علی نے اپنے زمانے میں ایک کام یہ کیا تھا کہ سماج سے جاہلیت کا خاتمہ کیا تھا، جہالت کا خاتمہ کیا تھا۔ آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر عزت کے راستے کو اختیار کریں، حسین ابن علی کے راستے پر چلیں، اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ سماج سے جہالت کو ختم کریں، اس لیے کہ جب تک سماج میں جہالت رہتی ہے اسی جہالت کے نتیجے میں اندھی عقیدتیں ہوتی ہیں، اندھ بھکتی ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یزید جیسے عناصر سر کے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ سماج سے یزیدیت کا خاتمہ ہو، یزید کے راستے پر چلنے والوں کا خاتمہ ہو، استعماری طاقتوں کا خاتمہ ہو، اس کا ایک راستہ سماج میں علم بھی ہوتا ہے، سماج کو جہالت سے دور کرنا بھی ہوتا ہے، سماج سے جہالت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اور کربلا کا یہ بھی ایک پیغام تھا کہ سماج سے جہالت ختم کرو تاکہ یزید جیسے لوگ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ انشاءاللہ دعا ہے اب عبداللہ الحسین کے صدقے میں آج کی تاریخ جو بہت خوشی کی تاریخ ہے، امیر المومنین کے گھر کی خوشی ہے۔ مولا کائنات ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل مولا کائنات کے گھر کی خوشی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب گھر میں خوشی ہوتی ہے تو آدمی بہرحال عام لوگوں کو جو کسی کو نہیں دیتے ہیں اپنے گھر کی خوشی میں، کوئی دروازے پر آ جائے تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ مل جاتا ہو۔ جس کے دروازے پر ہمیشہ ملتا ہو اور جس نے کبھی کسی کو مایوس نہ کیا ہو، اگر اس کے گھر کی خوشی ہو اور وہ بھی اب عبداللہ الحسین جیسی ذات دنیا میں آئی ہو تو اس گھر سے مایوسی ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ کچھ نمونے ہمارے سامنے ہیں، اور یہ درس تھا اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، کہ جو فرشتے آسمان کی مخلوق ہو اگر روئے زمین پر حسین ابن علی کے آنے پر ان کی خطاؤں کو اللہ نے
بہرحال خطا کہا جائے، ان کی معاف کیا ہے اور انہیں دوبارہ پر مل گئے ہیں، تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ وہ عزت و سربلندی والے پر حاصل کرنا چاہیں تو در حسین پہ سر جھکائیں، حسین ابن علی کے راستے پر آئیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ آج کے صدقے میں، آج کی تاریخ جو حسین ابن علی سے متعلق تاریخ، اللہ اس ذات گرامی کے صدقے میں دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرمائے، دنیا سے ناانصافیوں کا خاتمہ فرمائے۔ جیسے 1400 سال پہلے نبی کے نواسے نے کربلا جا کر یزید جیسے اس دور کے ظالم و فاسق کا خاتمہ کیا تھا، دعا کیجئے کہ آج بھی یزید کے راستے پر چلنے والے تمام ظالمین کا خاتمہ ہو۔ جیسے حسین ابن علی نے مظلومین کی نصرت و مدد کا ایک راستہ اور ان کو سر اٹھا کر جینے کا ایک ہنر سکھایا تھا، دعا کیجئے کہ ہم بھی حسین ابن علی کو پہچان کر ان کے نقش قدم کے اوپر چل سکیں، تاکہ ہم بھی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں، ہم بھی اس دور میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس لیے کہ حسین نے صرف اپنے شیعوں کو عزت کا راستہ نہیں دکھایا ہے، بلکہ دنیا کے ہر انصاف پسند انسان کو عزت کا راستہ دکھایا ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارا ملک ہندوستان اس بات کا گواہ ہے کہ جہاں مختلف مذاہب آپ کو نظر آتے ہیں، اگر اس ملک کے اندر بھی ہر مذہب کی زبان پر کوئی نام نظر آتا ہے وہ صرف حسین ابن علی کا نام ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے ماننے والوں کا تو نام لیتا ہے، لیکن حسین ابن علی وہ ہیں جن کا نام دنیا کا ہر مذہب لیتا ہے۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگوں کو اس راستے پر چلنے اور انہیں پہچاننے، ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ امام حسین کا جو وارث اس وقت پردے غیب میں موجود ہے، جو زندہ ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ کب حکم خدا ہو، کب مشیت خدا ہو اور وہ ظاہر ہو کر دوبارہ اس عزت کا اور سربلندی کا پرچم بلند کرے، انشاءاللہ ہم اس انتظار میں ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ جلدی امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ ان کے ذریعے سے دوبارہ ہم لوگ عزت کے ساتھ اس دنیا میں امن و چین و سکون کے ساتھ ہر انسان زندگی گزار سکے۔ اور یہ دعا کریں کہ جو فرعون وقت اس وقت سر اٹھانا چاہتے ہیں اللہ ان کا خاتمہ فرمائے، جو زمانے کے یزید کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، جو مظلومین ہیں اللہ ان سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ بالخصوص دعا کریں خداوند عالم سے ایران میں انقلاب اسلامی مومنین روضہ مقدسہ رہبر انقلاب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان کے خلاف جو دنیا کی کوششیں ہیں اللہ ان کوششوں کو ناکام فرمائے، اور جیسے ہر دور کے فرعون و یزید ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، ویسے ہم لوگوں کو بھی اس دور کے فرعون و یزید کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ایک سورہ فاتحہ کے لیے دیا گیا ہے محمد اصغر صاحب ابن نواب علی مرحومہ اقبال۔